ہوس ہے، کیونکہ ہمیں اللہ نے اتنا کھلا دیا کہ اب یہ چیزیں ہماری ہوس بن چکی ہیں. اچھا کھلا دیا نا، کسی غریب کو کچھ دن اچھا کھلا دو، اس کو پھر دال اچھی تھوڑی لگے گی. تو ہم سب غریب تھے، اللہ نے بہت اچھا کھلا دیا، تو اب ہمیں ہری ہری سوجنا شروع ہو گئی ہے. بحریہ ٹاؤن کا پلاٹ، ادھر بنگلہ، ادھر گاڑی، ادھر یہ ادھر وہ، یہ چسکے لگ گئے ہم کو. یہ ضرورت ہوتی تو سب سے پہلے پیغمبر کو ملتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کی روٹی کھا رہے ہیں، گندم نصیب نہیں ہو رہا. جو لوگ کہتے ہیں نا، میں بھی کہتا ہوں کہ ہمارے نبی نے جو کی روٹی کھائی ہے، اس میں فائدہ زیادہ ہے. وہ تو ایک اتفاق کی بات ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو وہ چیز کھلائی جس میں فائدہ زیادہ ہے، ورنہ نبی نے جو کھائی ہے وہ اس لیے کہ گندم کے پیسے نہیں تھے. سمجھ رہے ہیں؟ گندم میسر نہیں تھی. تو وہ تو غربت کی وجہ سے. تو مسئلہ یہ ہے، ہاں اس میں ہم خاموشی اختیار کر لیتے ہیں. بعض دفعہ یہ خطرہ ہوتا ہے کہ یہ بینک کی جاب چھوڑے گا تو واقعی پاگل ہو جائے گا اور پھر اسلام کو چھوڑ دے گا. اس میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ ہے تو حرام ہے، تو جائز نہیں ہے. باقی آپ کتنے مجبور ہیں، آپ سمجھتے ہو کہ میں اس گناہ کو چھوڑوں گا تو اس سے بڑے گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا، یہ آپ کا ہیڈ ایک ہے، یہ ہمارا ہیڈ ایک. بولو بھائی نہیں. آپ اگر اللہ کو قیامت کے دن جواب دے سکتے ہو کہ اللہ میں اگر چھوڑ دیتا تو میں تیرا ہی انکار کر دیتا، اس لیے میں نے کہا کہ بڑی جہنم سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ چھوٹی میں چھلانگ لگا دو تاکہ بڑی سے بچ جاؤں. تو اللہ اگر آپ کی اس بات کی لاج رکھ کے آپ کو معاف کر دے کہ چل بھائی جا جنت میں، تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن ہم اپنے آپ کو بھیٹ چڑھا دیں آپ کو جنت میں لے جانے کے لیے، ہمیں فرشتہ آ کے کک لگائے کہ چل بے تو ادھر چل. کس بیس پہ کر دیا تھا حلال؟ خنزیر کی اجازت کب ہے؟ خنزیر حرام ہے نا، سور. کب اللہ نے اجازت دی خنزیر کی؟ فمن اضطر فی مخمصۃ، شدید بھوک، غیر متجانف لإثم، حد سے تجاوز کرنے والا بھی نہ ہو. آپ کو کھانے کو کچھ نہیں مل رہا، خنزیر مل گیا، مردار مل گیا، تو اسلام آپ کو چند نوالے کھانے کی اجازت دیتا ہے، کمر سیدھی ہو جائے. آپ نے کباب بنا کے فریج میں سیو کر لیے، کوفتے بریانی بن رہی ہے کہ جی مجبوری میں مل نہیں رہا تھا حلال، تو ہم نے اب بریانی پکائی ہے کس کی؟ خنزیر کی. تو یہ تھوڑی صحیح ہو جائے گا. بوقت ضرورت بقدر ضرورت. آج حرام کھایا جاتا ہے دبا کے. اور یاد رکھو حرام کی دو قسمیں ہیں. ایک ہوتا ہے اکل الحرام، جو چیز حرام تھی اس کا کھانا، جیسے سور ہے، کتا ہے، بلی ہے، یہ چیز ہی حرام ہے چاہے حلال پیسوں سے خریدو. اور ایک ہوتا ہے الاکل الحرام، چیز حرام نہیں ہے، اس کا کھانا کیا ہے؟ حرام ہے. آپ کے لیے اس کا کھانا حرام ہے. آپ قصائی کی دکان سے حلال گوشت خریدتے ہیں، لیکن وہ جو پیسے آپ نے کمائے تھے وہ چوری کے ہیں، تو وہ گوشت تو حلال ہے مگر اس کا کھانا آپ کے لیے حرام ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو وہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے. چوری کی مرغی ہے نا، چوری کی مرغی تھی، وہ گردن سے کاٹ رہا تھا پیچھے سے، کسی نے کہا یہ حرام ہو جائے گی، اس نے کہا پہلے کون سی حلال کی ہے بھائی؟ بھائی مرغی جب چوری کی جہاں سے مرضی کاٹو اس کو، اللہ کا نام لو نہ لو، بھگوان کا نام لے لو، کچھ بھی کر لو، وہ حلال نہیں ہوگی. تو پھر اب یہ نہیں کہ چوری کی مرغی کو الٹی طرف سے کاٹنا شروع کر دیں، مرغی ادھر سے ہی کٹے گی، کیونکہ مرغی جب آپ نے ادھر سے کاٹ دی اور ہے چوری کی تو وہ ہضم ہونے سے پہلے حلال کا آپشن ہے کہ جس سے چوری کی اسے معافی مانگ لو جا کے. بعض لوگ ہمارے ادھر فرمایا کرتے تھے کھاتے حرام ہیں ہگتے حلال ہیں. کھاتے حرام ہیں، معذرت تھوڑا سا فحش جملہ ہے لیکن یہ لطیفہ اس کے بغیر تو نہیں بنے گا نا. وجہ اس کی ہے کہ حرام کھاتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ جا کے مالک سے اجازت لے لیں گے، وہ اجازت دے گا، وہ بولے گا اب تو کھا لی، اب میں کون سا ریورس گیئر تو ہے نہیں، تو وہ خارج ہونے سے پہلے کیا ہو جاتی ہے. تو ایسی ہوشیاری بھی ہے ہمارے ملک میں الحمدللہ. بہنوں کی وراثت کھا جاتے ہیں پھر بعد میں معاف کرا لیتے ہیں، وہ مجبور ہو کے معاف کرتی ہے، اب کھا ہی لیے تو پیٹ سے تھوڑی نکلواؤں گی اس کے. لیکن یہ دل کی معافی نہیں ہوتی، یہ نکلنے سے پہلے بھی حلال نہیں ہوتی.
حرام سے بچنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری، اس کو ہلکا مت سمجھو، بہت ضروری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں سب سے زیادہ غیرت والا، اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت والا ہے۔ اور اللہ کو اس وقت سب سے زیادہ غیرت آتی ہے کہ اللہ نے کسی چیز کو حرام کہہ دیا اور انسان کے قدم اسی کی طرف جا رہے ہیں، ناٹ الاؤڈ ہے، پرمیشن نہیں ہے اس کی، پھر بھی آپ وہ کام کر رہے ہو، غضب آتا ہے اللہ کو۔ سود کا لکھنے والا، سودی لین دین پر گواہ بننے والا، سود کا دینے والا اور سود لینے والا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے نمائندے ہیں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا رہے ہیں، فرمایا ان 4 آدمیوں پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ جو عمل لعنتی ہے اس عمل کے بدلے میں ملنے والی انکم بھی کیا ہوگی؟ بول دے گی نہیں بھائی، بلا حرام۔ غلط عمل کے نتیجے میں جو آمدن ملے گی وہ بھی کیا ہوگی؟ غلط ہوگی۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ؟ لیکن آج کل مسئلہ یہ ہے کہ لوگ ایک اصول سن کے پھر خود ہی مفتی بن کے ہر ایک پر حرام ہونے کا فتویٰ لگاتے رہتے، ٹھوکتے رہتے۔ انہوں نے ایک اصول سن لیا کہ غلط عمل جو بھی ہوگا اس میں آمدن کیا ہوگی؟ حرام ہوگی۔ گناہ میں تعاون بھی کیا ہے؟ حرام ہے نا۔ تو یہ خوب ذہن میں رکھیں کہ اس تعاون کے درجات ہیں، سمجھ رہے ہو؟ یہ علماء جانتے ہیں کہ کون سا تعاون ایسا ہے جس کی بیس پہ ملنے والی آمدن حرام، اور کون سا تعاون ایسا ہے جس کی بیس پہ ملنے والی آمدن حرام نہیں۔ فقہی مسئلہ ہے، یہ علماء مفتیان کرام جانتے ہیں، کیونکہ آج کل ہر شخص ہر آدمی کی فیلڈ میں ٹانگ اڑا رہا ہے، اس کو اصول اور مسائل کا نہیں پتا ہوتا، خود سے فتوے لگا رہے ہیں، تیری آمدن ناجائز، تیری آمدن ناجائز، تیری آمدن ناجائز۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے گناہ میں جس طرح بھی تعاون ہو بہرحال حرام ہے۔ میں نے کہا اس کے فقہاء نے درجات بیان کی، کہہ رہے نہیں یہ فقہ شکہ کچھ نہیں ہوتا، فقہ شکہ کچھ نہیں ہوتا، حدیث میں آیا۔ میں نے کہا اچھا مجھے بات بتاؤ، تم نے اپنا گھر کسی کو کرائے پر دیا رہنے کے لیے، وہ اس میں فلمیں دیکھتا ہے بیٹھ کے، تو تمہارے لیے کرایہ حلال ہے بھائی؟ اب وہ کہتا ہے اگر حرام ہے تو پھر تو یہ جتنے لوگوں نے کرائے رینٹ پہ گھر دیے ہوئے ہیں تو کیا سارے وہاں بیٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں وہاں پہ؟ کیا آج کل تو گناہ کا غلبہ ہے، سب فلمیں بھی دیکھ رہے ہیں، ڈرامے بھی دیکھ رہے ہیں، اور گھر آپ نے دیا ہوا ہے ان کو۔ کیا خیال ہے بھائی؟ آپ نہ دیتے تو روڈ پہ بیٹھ کے کوئی دیکھ سکتا ہے فلم؟ اور کچھ سٹے بھی لگا رہے ہیں، چرسی بھی ماشاءاللہ مارکیٹ میں آپ آج کل وافر مقدار میں بڑھ رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ تو سب آپ نے ان کو سہولت دی ہوئی ہے، چرس بھی پیو ٹھیک ہے، فلمیں بھی دیکھو، غیبتیں بھی کرتے ہیں وہاں بیٹھ کے، روڈ پہ بیٹھ کے غیبت کرنا، یعنی بے روزگار آدمی جو روڈ پہ، جس کا کوئی گھر نہ ہو، وہ تو روڈ پہ اس لیے غیبت کرتے ہیں کہ گھر میں سکون کی زندگی ہے تو چلو یار گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھ کے، لیکن اگر گھر ہی نہ ہو پھر تو سب سے پہلے انسان گھر تلاش کرے گا، ان سب چیزوں سے بیزار ہو جائے گا وہ۔ تو میں نے کہا یہ ناجائز ہے، آپ کو کہتے ہیں اگر ناجائز ہے تو یہ تو جتنے مالک مکان ہیں 99% تو ان کی آمدن کیا ہو جائے گی؟ تو میں نے کہا یہ بھی تو تعاون ہو رہا ہے، آپ نے ان کو گھر دیا ہوا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے ٹی وی بھی رکھا ہوا ہے، اور بیوی کے بجائے ٹی وی کو زیادہ فوکس کر رہے ہیں، وہ آپ نے دیا تھا بیوی کے لیے، وہ فوکس کر رہے ہیں۔ دیکھ لو شادی شدہ لوگ جن کے گھر میں ٹی وی ہے ان کی بیویوں کو شکایت ہوتی ہے کہ وہ بیوی کو اتنا فوکس نہیں کرتے جتنا، کیونکہ بیوی تو وہی نظر آ رہی ہے 6 سال سے، ٹی وی میں ہر تھوڑی دیر میں آپ کو نیا ورژن، ٹھیک ہے، لیٹسٹ ورژن ملے گا آپ۔ یہ 86 ماڈل جو ہے یہ والا، اس کے علاوہ 10 چیزیں ٹی وی میں ملیں گی، تو اس لیے عورتوں کو شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے میاں گھر آتے ٹی وی کھول کے بیٹھ جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اس لیے بیٹھتے ہیں وہ ٹی وی کھول کے، تو یہ تو آپ نے ان کو سہولت دی ہوئی ہے نا مالک مکان نے، تو مالک مکان کہے گا میں نے رہنے کے لیے دیا ہے، باقی سٹا لگائیں چرس پیئیں، مجھے اس سے، یہ مجھ سے پوچھ کے تھوڑی کر رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ یوٹیوب کی ارننگ کو ناجائز کہہ رہے ہیں نا کہ اس پہ اشتہارات آتے ہیں، تو جو یوٹیوب جن کے چینل ہیں انہوں نے گوگل کو ایڈورٹائزمنٹ کے لیے دیا ہے، اب وہ اس پہ غلط چیز چلاتا ہے تو یہ ہے تو غلط، اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، غلط چیز غلط ہی ہوتی ہے۔
لیکن اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یوٹیوب جس کا چینل ہے جس نے مونیٹائز کیا وہ گناہ کا سبب بن رہا ہے. وہ سبب نہیں بن رہا. اس نے اپنی ایک چیز دی ہے استعمال کے لیے کہ آپ اس سے جائز چیزوں کو پروموٹ کریں. یہ ایک رائے ہے علماء کی, لیکن پھر بھی اگر کوئی احتیاط کرے تو زیادہ اچھا ہے. تو نیوز چینل میں جو لوگ جاب کرتے ہیں ان کی تو پوری ارننگ ہی ٹی وی کی ایڈورٹائزمنٹ سے ہوتی ہے, اور ٹی وی کی ایڈورٹائزمنٹ سے جو پیسے چینل کو حاصل ہوتے ہیں وہ پیسے چینل نیوز چینل والا, وہ جو خبریں پڑھنے والا ہوتا ہے اس کو بھی دیتے ہیں, اینکرز کو بھی دیتے ہیں. تو اگر اس طرح سے آپ اس کا حرام کا دائرہ کار بڑھاتے چلے جائیں تو نیم مفتی خطرہ ایمان. پھر یہ جو چاقو چھری بیچ رہے ہیں ان کا کاروبار حرام, کیونکہ اسی چاقو سے قتل بھی ہوتے ہیں. تو چاقو والا کہے گا میں نے قتل کرنے کے لیے نہیں بنایا, میں نے تو پیاز کاٹنے کے لیے بنایا. اب آپ کا ہیڈ ہے کہ آپ اس سے جا کے بندہ ہی مار دو. چور کو آپ کھانا کھلا رہے ہیں اور اس کے بدلے میں چور آپ کو پیسے دیتا ہے کھانے کے, حلال آمدن سے, چوری سے نہیں. تو آپ نے چور کی باڈی میں طاقت بھری, اب یہ جائے گا چوری کرے گا تو گناہ آپ کو ملے گا؟ بولو نا, نہیں ملے گا. آپ بولے گا میں نے ایک انسان کا پیٹ بھرا ہے, ٹھیک ہے, اچھی نیت سے میں نے, وہ اب اس طاقت کو غلط استعمال کر رہا ہے تو یہ اس کا اپنا عمل ہے. تو یہ فقہ کا ایک بہت پیچیدہ ایک اس پہ اصول ہے کہ کون سا گناہ ایسا ہے جس میں تعاون سے آمدن حرام ہو جاتی ہے, کون سا گناہ ایسا ہے جس میں تعاون سے آمدن حرام نہیں ہوتی. یہ نہیں کوئی بھی بیٹھ کے فتوے دینا شروع کر دے. مدارس میں 8 سال کا نصاب جو ہے یہ گھاس کھانے کے لیے تھوڑی ہے. اور بھی ایک بڑی اچھی مثال آئی ہے ذہن میں, آئی تھی ابھی نکل گئی, کہ ابھی میں مثال کیا دے رہا تھا چور کی نا, کہ اس کو ہم جب کھلاتے ہیں کھانا پیٹ بھرتے ہیں اس کا. اور ایک اور مثال آئی تھی, ہاں بینک کے جو چوکیدار ہے اس کی تنخواہ, بینک کا جو چوکیدار ہے اس کی تنخواہ کا مسئلہ بھی ایسا ہی ہے کہ وہ حلال ہے یا حرام. اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ چوکیدار جو وہاں بیٹھا ہوا ہے وہ اس عمارت اور اس رقم کی حفاظت کے لیے بیٹھا ہے اور ان لوگوں کی حفاظت کے لیے بیٹھا ہے جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کام بذات خود ناجائز, بولو بھائی, نہیں ہے. اس کا براہ راست اس سودی لین دین کے گواہ بننے یا اس کو لکھنے میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. بینک کا مینیجر کی تنخواہ تو بہرحال حرام ہے سودی بینک کی, کیونکہ وہ تو پورے سسٹم کو مینیج کر رہا ہے نا. تو چوکیدار کی تنخواہ حلال ہے یا نہیں؟ تو علماء کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کام اس کا جائز ہے, فی نفسی جائز کام ہے, پیسے کی حفاظت کرنا, لوگوں کی حفاظت کرنا, یہ جائز کام ہے, لہذا اس کی تنخواہ بھی کیا ہے, جائز ہے. علماء کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ کام تو اس کا جائز ہے, لیکن اس کو جو تنخواہ دی جا رہی ہے وہ حرام پیسوں سے دی جا رہی ہے, اس لیے کہ بینک اپنے سود سے جو ارننگ ہوتی ہے, جو پروفٹ ہوتا ہے, وہ پروفٹ تنخواہوں میں نکالتا ہے. تو بعض دفعہ کام جائز ہے مگر اس کو تنخواہ حرام پیسوں سے دی جا رہی ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کیونکہ بینک کو جو بچت ہوگی نا, پروفٹ ہوگا, وہ تو خالصتاً سودی پروفٹ ہوتا ہے. اس سود سے بینک کیا دے رہا ہے, تنخواہیں دے رہا ہے. لیکن ایک اور رائے علماء کی وہ یہ ہے کہ بینک کاغذ میں تو یہ لکھتا ہے کہ میں اپنی سودی بچت سے اس کو تنخواہ دے رہا ہوں, لیکن بینک کے پاس کوئی ایسا الگ سے ڈبہ نہیں ہے کہ جو سودی ارننگ آ رہی ہے بینک اس ڈبے میں وہ پیسے رکھ رہا ہو. بلکہ بینک کے اکاؤنٹ میں زیادہ تر رقمیں لوگوں کی ہوتی ہیں جو لوگوں نے اپنے پیسے بینک میں ڈپازٹ کرائے ہوئے ہوتے ہیں, اور ان میں غالب حلال ہے. اسی میں بینک کا پروفٹ بھی سود کا شامل ہوتا رہتا ہے, اور شریعت کا حکم یہ کہ حلال و حرام جب مکس ہو جائے تو اس میں جو غالب ہوگا اس کا اعتبار کیا جائے گا. لہذا جو زیادہ بڑی رقم ہے وہ حلال بچتوں کی ہے, لہذا بینک جب اس سے تنخواہ دے گا تو وہ چوکیدار کے لیے کیا ہوگی, حلال ہوگی, اس کو حرام کی طرف منسوب نہیں کریں, کیونکہ بینک نے الگ سے کوئی ڈبہ تھوڑی رکھا ہوا ہے. بھائی آپ کے گھر میں سودی ارننگ آ رہی ہے تو وہ سود کے لیے الگ سے کوئی چیز ہے, تو اس کو تو ہم کہیں گے کہ یہاں سے پیسے نہ مت دو. مکس ہو رہا ہے تو پھر زیادہ کیا ہے یہ دیکھا جاتا ہے. تو میں